اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک صالح شخص تھا، اس کا ایک بیٹا تھا۔ جب اس کی وفات قریب آئی تو اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ خدا کی قسم کبھی نہ کھانا، نہ جھوٹی نہ سچی۔ جب وہ مر گیا اور لوگوں نے یہ سنا تو بنی اسرائیل کے اس بیٹے کے پاس آئے اور ایک ایک آ کر کہنے لگا کہ تیرے باپ کے ذمہ میرا اتنا قرض تھا۔ وہ ہر ایک کو اس کے کہنے کے مطابق رقم دیتا رہا، حتیٰ کہ بیچارہ مفلس ہو گیا، اور جب کوڑی بھی اس کے پاس باقی نہ رہی تو وہ اپنی بیوی اور بچوں کو ساتھ لے کر نکل کھڑا ہوا اور دریا میں کشتی پر سوار ہو گیا۔ خدا کا ایسا حکم ہوا کہ کشتی ٹوٹ گئی اور یہ چاروں ستم رسیدہ علیحدہ علیحدہ ایک ایک تختے پر بہنے لگے، اور بادۂ مخالف نے ہر ایک کو دوسرے سمت میں چاپ پھینکا، اور یہ شخص جس نے مدعوؤں کے ظلم سے وطن چھوڑا تھا ایک جزیرہ میں پہنچ گیا جہاں کوئی آدم ساد نظر نہ آ رہا تھا۔ حیران تھا کیا کیا جائے۔ اتنے میں حائف سے ایک آواز آئی کہ اے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے والے، مشیت الہی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ تجھ کو ایک خزانہ ملے، فلاں جگہ جاؤ اور وہاں سے خزانہ نکال لو۔ یہ شخص وہاں پہنچا، اس مقام سے واقعی خزانہ مل گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ آدمی کہیں سے وہاں بھیج دیے۔ اس نے ان کے ساتھ بھی بڑا اچھا سلوک کیا، اور اس کے اس نیک عمل سلوک سے دوسروں کو خبر مل گئی۔ ارد گرد یہ خبر پھیلنے لگی اور مہمان نوازی اس کی پروری چڑھتی رہی۔ دور دور تک اس کی مہمان نوازی، حسن سلوک کی شہرت پھیلتی گئی۔ چنانچہ ہر طرف سے لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو گئے، جو آتے گئے وہیں بستے گئے، یہاں تک کہ وہ جزیرہ ایک بڑا شہر بن گیا اور یہ شخص اس جزیرے کا حاکم بن گیا۔ خدا کی شان، جیسے کہ وہ آدمی اس کی خبر سن سن کر اس کے پاس آتے جا رہے تھے، ایسے ہی اس کے بڑے بیٹے کو خبر لگی کہ ایک شخص ان اوصاف کا فلاں جزیرہ میں ہے اور اس کی وجہ سے وہ جزیرہ آباد ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ بھی ادھر کو روانہ ہو گیا۔ قطع منازل کے بعد اس جزیرہ میں آیا، حاکم جزیرہ سے ملاقات کی۔ حاکم جزیرہ نے اس کی بڑی آؤبھگت اور خدمت کی اور اسے اپنے خاص لوگوں میں داخل کر لیا، باوجود اس کے کہ ایک دوسرے سے ناواقف تھے، اپنے رشتے سے بے خبری تھی۔ اس طرح اس کے دوسرے بیٹے کو بھی خبر ملی اور وہ بھی حاضر خدمت ہو کر اپنے بڑے بھائی کی طرح شرف خدمت میں حاضر ہوا۔ ابھی تک ایک کا حال دوسرے سے مخفی ہی تھا، اب حاکم جزیرہ کی بیوی کا حال سنیے کہ وہ کسی دوسرے جزیرہ میں پہنچ گئی اور ایک شخص نے اسے اپنے گھر میں ڈال لیا۔ جب اس شخص کو بھی خبر ملی، اس حاکم جزیرہ کی سخاوت کا علم ہوا، تو وہ بھی اپنی بیوی کو ساتھ لیے اس کی طرف چل پڑا۔ جب جزیرہ کے قریب پہنچا تو عورت کو کشتی میں چھوڑ کر اور کچھ ہدیہ لے کر حاکم جزیرہ کے پاس پہنچا۔ حاکم نے اس کی بھی خاطر تواضع کی، او بھگت کی، مدارات کے بعد کہا رات یہیں ٹھہر جاؤ۔ اس نے بتایا میں اپنی عورت کشتی میں چھوڑ آیا ہوں۔ حاکم نے کہا اس کی حفاظت کے لیے 2 آدمی میں وہاں بھیج دیتا ہوں۔ پھر انہی 2 بھائیوں کو حکم ہوا کہ جاؤ رات بھر اس کشتی کی حفاظت کرو۔ جب وہ دونوں کشتی کے پاس پہنچے تو آپس میں صلاح کرنے لگے کہ ہمیں اس عورت کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو نیند آ جائے، تو آؤ آپس میں کچھ باتیں کریں اور آج تک زمانہ کے حالات سے جو کچھ بھی جس کو معلوم ہے وہ بیان کرے تاکہ رات بسر ہو جائے اور نیند نہ آئے۔ چنانچہ ایک نے پہلے اپنا قصہ بیان کیا اور اپنی مصیبت زدہ داستان سنانا شروع کر دی اور کہا ہم 2 بھائی تھے، دوسرے بھائی کا نام یہ تھا جو تمہارا ہے۔ ہمارا باپ ہماری ماں کو لے کر دریا میں سوار ہوا، خدا کی قدرت ایسی ہوئی کہ کشتی ٹوٹ گئی اور ہم سب ایک دوسرے سے الگ الگ ہو گئے اور بچھڑ گئے۔ خدا جانے کون کہاں ہے اور کہاں جا پہنچا ہے۔ جب دوسرے نے یہ قصہ سنا تو پوچھا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا فلاں۔
پوچھا تمہاری ماں کا نام کیا ہے؟ اس نے اپنی ماں کا نام بتایا۔ یہ سن کر اس بے تابی سے وہ نہ رہ سکا اور دوڑ کر اس سے لپٹ گیا اور کہا رب کعبہ کی قسم تو میرا بھائی ہے۔ وہ عورت جو کشتی میں بیٹھی تھی، جو در حقیقت ان کی ماں تھی، بیٹھی دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ جب صبح ہوئی اور وہ شخص کشتی پر آیا تو عورت کی نہایت غمگین پایا۔ یہ دیکھ کر اسے شک ہوا کہ شاید ان دونوں پہرے داروں نے کوئی شرارت کی ہے۔ چنانچہ وہ غصے میں آ گیا اور الٹے پاؤں پھر حاکم جزیرہ کے پاس جا پہنچا اور سارا قصہ سنایا۔ حاکم نے ان دونوں کو طلب کیا اور ساتھ ہی اس عورت کو بھی بلا لیا اور پھر عورت سے پوچھا بتاؤ تم کون ہو اور ان سے کیا شکایت ہے؟ وہ بولی جناب ان دونوں سے کہیے کہ یہ رات کا اپنا قصہ جو سنا رہے تھے دوبارہ دہرائیں۔ چنانچہ انہیں یہ حکم دیا گیا، انہوں نے پھر وہی قصہ بیان کیا۔ حاکم جزیرہ نے یہ قصہ سنا تو بے اختیار اپنے تخت سے اٹھا اور دونوں کو چھاتی سے لگا کر کہنے لگا خدا کی قسم تم تو میرے بیٹے ہو۔ ادھر عورت بے چین ہو گئی اور پکار اٹھی میں خدا کی قسم ان دونوں کی ماں ہوں اور اللہ تعالیٰ جب چاہے بچھڑوں کو جمع کرنے پر قادر ہے۔ اس ویڈیو سے ہم نے یہ سیکھا کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک اور ان کی فرما برداری کا پھل میٹھا ہے، اور ماں باپ کی فرما بردار اولاد کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور دین بھی سمجھ جاتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا مصیبت کے بعد راحت بھی حاصل ہوتی ہے اور مصیبت کے وقت صبر کرنے والے کو بڑا اجر ملتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ بڑی حکمتوں اور قدرتوں کا مالک ہے، وہ بچھڑوں کو ملا دینے پر قادر ہے، اور جس طرح منتشر افراد کو ایک جگہ جمع فرما دیا، اسی طرح قیامت کے روز تمام منتشر افراد اور اجزاء کو وہ جمع فرما دے گا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیجیے تاکہ اس طرح کی تمام سبق آموز ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اس دینی کام اور دین کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ جزاک اللہ۔